اسپوکر ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ کس سے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے، ہمارا دین کہاں کھڑا ہے۔ دین کا مطلب آپ ذرا سمجھ لیں کہ دین کیا ہے۔ دین ڈیموکریسی کا نام ہے، ڈیموکریسی نظام حکومت کا نام ہے۔ ڈیموکریسی اس لیے کہ آج کل آپ سب کو بخار ہے ڈیموکریسی، تو اسی لفظ کو میں یوز کروں گا کہ دین کا مطلب ہے ڈیموکریسی۔ اب جب دین کا لفظ ڈیموکریسی میں آئے گا تو ڈیموکریسی کنٹرول بائی قرآن اور سنت 100%۔ ہمارے منافقوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن کو دستور نہیں بنایا، یہ اس کا ایک نام ڈال دیا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا، ایک شیطانی دستور کے اندر۔ اس شیطانی دستور کا میں نے وضاحت کر دی 1972۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپ کی، ویٹیکنس کی، سب کی معیشت اپنی مرضی سے وہ چلاتے ہیں۔ جس ملک کو نوازنا ہے اس کی معیشت اوپر، ہم مسلمان ان کی معیشت کے شوز میں رچے بسے ہیں، ہم ان کے مظاہرے ہیں، معیشت ان کی ہے۔ مانیٹرنگ پالیسی ان سودی مانیٹرنگ پالیسی ہے، تقی عثمانی کی غدار کی پالیسی ہے۔ انکم بے نظیر پروگرام جو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جنرل محمد ضیاء الحق نے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان دی، اس کے بدلے میں غداری کر کے بے نظیر انکم پروگرام جو ہم مانیٹرنگ پالیسی قرآن کی بنا رہے تھے، ہماری پاک فوج نے 1988 میں اپنے لخت جگروں کو اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے جدا کیا۔ یہ ویٹیکن کا بہت بڑا گھناؤنا قتل عام تھا، ہم انتقام لے رہے ہیں ان کو۔ آج یہ میرا آرٹیکل، آج یہ میری گفتگو آپ سے اسی پر مبنی ہے۔ یہ جو استحصال ہو رہا ہے معیشت کے نام پر، ہم ان کے مظاہرے ہیں۔ معیشت عیسائیت کی ہے، معیشت یہودیت کی ہے، جبکہ یہ دونوں مذاہب یہ خدا کے بنائے ہوئے مذاہب تھے۔ انہوں نے اپنا ٹریک بدلا۔ ان کے مذہب میں، ان کی کتابوں میں، تحریف شدہ کتابوں میں آج بھی سود ممنوع ہے، سود حرام ہے، مگر انہوں نے اپنے دین کو لبرل بنا دیا ہے۔ جب دین لبرل بنتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی نے، جو ایم کیو ایم نے، جو پی ٹی آئی نے، جو مسلم لیگ نون نے، جو جماعت اسلامی نے، جو جے یو آئی نے کرایا ہے پاکستان میں۔ پھر جب لبرل کی چیزوں کو جب آپ اپنائیں گے، ان کی معیشت کو اپنائیں گے، قرآن کی مانیٹرنگ سسٹم کو، قرآن کے معاشی نظام کو چھوڑ کر جب آپ ان کے شوز میں جائیں گے تو پھر آپ ان کے مظاہرے دیں گے۔ مظاہرہ کبھی نہیں پیسے بنا سکتا، وہ محنت ہی کرتا رہتا ہے، اپنی عزت بھی لٹاتا ہے، اپنی آبرو بھی لٹاتا ہے، اپنی خودداری کڑ کڑ کے مرتا ہے، روز فصل بوتا ہے۔ کس چیز کی فصل بوتا ہے؟ شیطانی فصل بوتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ ہم نے اپنا مالک شیطان بنایا ہے۔ ہم نے قرآن کی مانیٹرنگ پالیسی پہ مفتی اعظم نے غداری کی ہے، تقی عثمانی نے 35 سال پہلے۔ آج ہم پاکستان کہاں سے کہاں ہوتے، 35 سال پہلے بھی ہمارے ایٹم بم، ہمارے یہ 20 انڈے بن چکے تھے۔ آپ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ بڑے بڑے پنڈت آتے ہیں یہاں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تجزیہ نگار۔ کس بات پر تم معیشت کی بات کرتے ہو؟ مظاہرے کی کوئی معیشت نہیں ہوتی۔ دین ان کا، ڈیموکریسی ان کی۔ دین مین ڈیموکریسی بازنطینی ہے، یہودی ہے، یہودیت ہے، بازنطینی ہے، فاطمی ہے، کرامتی ہے۔ ہماری اپنی معیشت ہے، اسلام کی صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، الف ہے۔ ضرورت بہت زیادہ، ضرورت سے مال بچ جانے والا، یہ جو بہت زیادہ مال ہے نا، اس میں یہ کلب بنا ہے لومناٹی، جس کا یہ ممبر ہے عمران خان۔ لومناٹی ایک شیطانی گروہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ بھی کھاتے ہیں اپنی 150-200 سال عمر بڑھانے کے لیے۔ سارے امریکہ میں، یورپ میں ہر عام و خاص جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو ہمارا یہ جو پنجاب ہے، جنوبی پنجاب، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں، ایون پاکستانی امریکن
لوگ وہاں امریکہ میں میرے ساتھ جتنے رہتے ہیں ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، امریکہ میں رہ کے بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ بات کو سمجھ لیں کہ معیشت ان کی، دین ان کا، ہم یہاں چلا رہے ہیں، ہم ان کے شوز میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ بلاول لونڈا بیچارہ بچہ، اس کو کچھ سمجھائے دین کیا ہے؟ اور بھائی دین ہماری مانیٹنگ پالیسی ہے، دین ہمارا ٹوٹل ڈیموکریسی ہے، کنٹرول بائی لاز آف دا گاڈ۔ ان کی یہاں تو لاز آف گاڈ کو وہ مانتے ہی نہیں، ان کا سیٹانک سسٹم ہے۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کر دی کہ مذہب انہوں نے جان بوجھ کے الگ کیا اسٹیٹ سے۔ یہ بھی تو یہ کوئی 100 سال پہلے کیا نا، یہ جو فرانسیسی تھا، یہ ویسے تو ڈیموکریسی تو ان کی شیطانی ڈیموکریسی بھی تو حضرت آدم کے ساتھ ہی ابلیس سے شروع کی ہے، نمرود نے شروع کیا ہے، فرعون نے، گریکی گاڈز نے، جی فیرو نے، یونانی نے، ہمارے جو رومنز ہیں انہوں نے، ویٹیکنز وہاں سے رومن سے آئے ہیں ویٹیکنز۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو معیشت ہے، معیشت چلتی ہے دین پر، اور آج ہمارے پورے اسلامی ملکوں میں دین یہودیت، دین اسرائیلیت، دین شیطان، خصوصاً شیطان، سٹینک کبال ریلیجن، اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ۔ یہ انٹرفیتھ مجموعہ ہے مختلف مذاہب کی چھوٹی موٹی عبادات کا، شیطانی عبادات بھی چلیں گی، مذہبی عبادات بھی چلیں گے۔ بڑے بڑے ان پڑھ جاہل ڈبل پی ایچ ڈی کر کے میرے یار نیو یارک میں بیٹھے ہیں، وہ بھی بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں انٹرفیتھ کی کرسی پہ بیٹھ کے۔ میں ہنستا رہتا ہوں ان جاہلوں کو دیکھ کے، 6 دفعہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، 2 پی ایچ ڈی بھی کی ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ انٹرفیتھ کس کو کہتے ہیں۔ ارلی 90 میں نے اپنی امریکن بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انٹرفیتھ کو اٹینڈ کیا اپ اسٹیٹ البنی میں۔ یہ کم وقت وولف بھیڑیے بن کے آتے ہیں، کرسچن، یہ کیتھولک ہے سارے، یہ شیطان ہیں۔ کیتھولک کی 2 پارٹیاں ہیں، جیسے ہمارے ہاں صوفیزم کے 2 گروپ ہیں، ایک شیطانی گروپ ہے اور ایک مذہبی گروپ ہے جو اللہ کرتے ہیں، جو خالص اللہ کی عبادات اور طریقت پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اصل صوفیزم ہے۔ اور دوسرا صوفیزم مزاروں والا ہے، یہ ہمارا محمود قریشی، یہ سارے بدماش جتنے مزار ہیں، کاظمی مزار ہیں، یہ سارے کے سارے یہ شیطانی، یہ کبالزم ہے، یہ عقیدہ وحدت الوجود پر مبنی، بلیک میجک۔ یہ پیرنی کون ہے؟ یہ پنکی پیرنی 1993 میں اس نے عمران خان کا عقیدہ استوار کیا قادیانیت سے چھڑا کے۔ اب یہ عقیدہ وحدت الوجود کا پیروکار ہے۔ یہ جو ہمارا بڑا میرا یار ہے، یہ نیا بنا یار، یہ اوریا جان مقبول، اس کا بھی عقیدہ وحدت الوجود ہے، یہ بھی رومی کو سارا دن پیٹتا رہتا ہے۔ رومی کیا ہے؟ وہ بڑھاپے میں آ کے اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان اس کا نکل گیا، اس کو اچانک عقیدہ وحدت الوجود۔ وہ ابن العربی میرے ارطغرل میں آتا ہے، میرے ڈرامہ ارطغرل، آئی لو ارطغرل ڈرامہ، تو اس میں وہ میجک اور جادو اور وہ بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہیں، اور وہ اس کا بانی ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ برہمن عقیدہ ہے۔ برہمن کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں برہمن کون ہے۔ یہ سارے گورے، یہ یونانی، یہ ان کے وہاں سے چلی نسل، یہاں آگے کالے سارے ہندو کے بچے، یہ مزارے، یہ ہندو بن گئے ہیں، ان کا ہندوازم بھی بہت پرانا ہے تو یہ سارے ہندو، یہ جتنے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب یہاں رکی تھی، اس کی اولاد ہے، یہ اس کی قوم ہے، یہ بنی نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ ٹاپک کہاں سے کہاں چلا گیا؟ معیشت۔ آپ یاد رکھ لیں کہ اب پاکستان کی اگر آپ چلانا چاہتے تو وہ قرآن کی مانیٹنگ پالیسی، بیت المال کے نظام کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ریکنسٹرکشن منسٹری کو بحال کر کے فوری طور پر نافذ کیا۔ شان پاکستان کی ہماری جو تحریک ہے، شان پاکستان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ بڑا درمیانہ حساب میں ہم نے رکھا ہے، انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، انقلاب مدینہ کے طریقے پہ رکھا ہے۔ اگر تو آپ سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں، نہیں تو جب ہم آئیں گے پھر دوسرے طریقے سے آئیں گے، طاقت کے
وہ اس کے اوپر ہمارے سامنے ویٹیکن نے ہماری فوج کو کھڑا کیا ہوا ہمارے راستے میں، تو ہم تو اپنی فوج سے نہیں لڑ سکتے۔ تو ہم علم کی بنیاد پر، ویٹیکن جھوٹ کی بنیاد پر چلتا ہے، فالس، شیطان، وہ مایوس کن ہے، وہ ہر حربہ شیطانی سازش، خونی سازشیں دن رات کرتے ہیں، ہمارے لیڈروں کو قتل عام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کل اپنے مسجد کے دوست سے، یہ جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بڑے جگری یار ہیں، انہوں نے کہا جی چند مہینوں میں 300 علماء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بازنطینی، یہ ویٹیکنز، یہ کرامتی، یہ فاطمی سازشیں یہاں جاری اور ساری ہیں۔ آپ نے ڈرامہ دیکھے نا، نظام عالم، نیو ورلڈ آرڈر بائی دا قرآن، لاز آف دا قرآن۔ ہمارے سنجوکی حکمرانوں نے، مسلمان مجاہدوں نے ورلڈ آرڈر نظام عالم کو قائم کیا، اور خدا کے بندوں نظام عالم کے ڈرامے کو ہی دیکھ لو اگر دین کو سمجھنا ہے تو۔ یہ تو عمران خان نے وہ ابن العربی کے چکر میں اپنا فتو لگایا، عقیدہ وحدت الوجود، اس کو الٹی گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ میں نے تو تینوں ڈرامے بڑی غور سے دیکھے، بڑا ٹائم ضائع کیا ہے، یہ ضائع نہیں کیا، میرے کام آیا ہے۔ ارطغرل، کارلوس، ابھی میں نے 2 قسطیں ختم کی ہیں، سنجوکی، یہ جو سنجھارا ہے یہ ڈرامے کا نظام عالم، ورلڈ آرڈر کو میں 35 سال سے لے کر ہوں، نیو ورلڈ آرڈر، شیطانی آرڈر۔ ہمارا نظام عالم رب العزت نے بنایا ہے، قرآن پاک نے ہم کو مکمل 100% ڈیموکریسی کنٹرول بائی قرآن و سنت دی ہے۔ ان کمبختوں نے، ان جماعتوں نے 1973 میں ہماری ملکیت، ہماری پیدائشی ملکیت دستور قرآن کو اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے، مگر ہم اس کو نکال رہے ہیں۔ قائد اعظم کی سکلوتی منسٹری ریکنسٹرکشن کو ویٹیکن کے ایجنٹوں نے، مخدوم، یہ سارے وڈیرے ہیں پاکستان کے، انہوں نے صدر ایوب کے ساتھ مل کے اس کو آگ لگائی۔ یہ جو میرا یار بنا اور یہ مقبول، اس کے پاس، اس کے گھر میں پڑی ہے، یہ اس ادارے کا جہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے پاکستان کا، یہ اس کا یہ اس کا کوئی کمشنر رہا ہے یا اس کا کوئی افسر رہا ہے، اس نے اٹھا کے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس نے خود مجھے ترکی کے دورے میں یہ بات بتائی، حالانکہ میں اس کے اوپر پچھلے 12 سال سے لکھ رہا ہوں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں جناب پاکستان نیوز کے، یہ پاکستان اخبار کے جو نیازی صاحب ہیں، سردار نیازی، اس کے ایک ٹی وی پروگرام میں وہ خاتون، میرا سلام ہے ان کو، وہ بخاری، ان کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان سے ملاقات کروں، نہیں ہوتی۔ ان کا ایک بڑا زبردست شاندار کلپ میں نے دیکھا، اس سے پہلے بھی میں جانتا ہوں، میں نے جب سے شان پاکستان کی تحریک شروع کی ہے، تو چونکہ میرے جو بانی ہیں مرحوم عبدالحفیظ کھوکھر صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، وہ AA اکنامکس سے بڑے پڑھے لکھے تھے، تو میرے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی تھیم کو، ان کے ایجنڈے کو اپنے امریکن ویژن کے ساتھ قرآن و سنت کو آگے رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپس کی کاپی کر کے میں میدان عمل میں آیا ہوں۔ اے قوم کے بچوں، یہ جتنے کرک دماغ، یہ بدماش، کرک ذہین ترین جو اپنے کام بڑے ٹاپ پہ کرتے ہیں، جن کو ہم بدماش کہتے ہیں، جن کو ہم کرک کہتے ہیں، وائٹ کالر، یہ سب میری پہلی صف میں آؤ تو یہ جتنے جنہوں نے تجربے پڑے ہوئے نا، یہ سارے آخری صف پہ ہیں، اور ان کی آخری صف کے پیچھے یہ جتنے یہ چوتیے، لوتیے، یوتیے، یہ لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے اور یہ PTI والے، یہ سارے آخری صف میں جائیں، کیونکہ جہنم میں بھی سب سے آخر میں ہوگا۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر ان کا دل کرے کہ یہ اسلام کی طرف لوٹنا چاہیں تو آخری صف سے آگے آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایجنڈا ٹوٹلی پیورلی فوٹو کاپی اسٹیپنگ آف دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس مدینہ کے انقلاب کو، شان پاکستان کی تحریک، مدینہ ثانی پاکستان ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم میدان میں ہیں۔ ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہم نے تو ووٹ سے پہلے اس عدالتوں کو ختم کرنا ہے، قرآن کے نظام کو دستور پکا بنانا ہے۔ جب قرآن کا دستور پکا بن جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن کو اختیار ہوگا کہ وہ ووٹ کرائے۔ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری فرعونی عدالتوں کو، ہم نہیں مانتے تمہارے دستور شیطان کو، دستور منافقت کو۔ خدا کی قسم، یہ کوئی بھی جو لا کو جانتا ہے، جو لا کی بک کو جانتا ہے، میرے کلیم کو سمجھ گیا ہوگا۔ میرا کلیم لا کی کتابوں میں نمبر 1 ہے۔ یہ پاکستان کی تخلیق، وجہ تخلیق خلافت تھی، خلافت کی وجہ سے
پاکستان بنا، پاکستان کا دستور قرآن رکھا گیا. قائد اعظم نے 6 پوائنٹ اپروول دے کے اس کی منسٹری کو راتوں رات میڈیکل نے آگ لگائی، ڈاکہ ڈالا. یہ ڈاکہ شدہ یہ عدالتیں ہیں، ڈاکے کی بنیاد پر یہ عدالتیں قائم کی گئی. ڈاکے کی بنیاد پر اس ملک کا یہ منافق کنسٹیٹیوشن 1973 کا دلایا گیا. اس کے درمیان میں جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ کی کتابوں میں آج آپ کے ہاتھوں کے ٹپس پر موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. میرے اس کلیم میں دنیا کا کوئی جج مجھے نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط ہوں. یہ عدالتیں فرعونی ہیں، یہ غلط ہے، ان کا قیام ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایک قبضہ کی وجہ سے آیا ہے. ہر وہ چیز جو انکروچمنٹ میں آئے گی وہ غلط ہے، وہ ہمیشہ غلط رہے گی. یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ کے لیے السلام علیکم.